نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بارگاہ میں کفار نے لا کے ایک سوال پیش کیا۔ سوال کس موضوع پر تھا؟ علم غیب کے موضوع پر۔ پوچھا کس سے تھا؟ یہودیوں سے۔ اب انہوں نے کہا یہ پہلے پڑھی لکھی قوم ہے، اس کا مطلب یہ مشرکین مکہ باوجود اس کے کہ مشرک تھے آسمانی کتاب کی بالادستی کو مانتے تھے۔ جیسا ہمارے پاس سکھ، ہندو، عیسائی تعویذوں کے لیے دعاؤں کے لیے آتے ہیں، کافی سارے سکھوں کے اولادیں وغیرہ ہوئی ہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا تم مجھے کچھ نظر آنا نہیں چاہیے، یہ مان لو کہ میرا دین سچا ہے۔ تو کافی سارے سکھ ہیں جو میلاشی والے دن آ کر کے شریک ہوتے ہیں، پروازوں میں آ کے شریک ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے چند ایسے بھی ہیں جو مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسا کیوں انہوں نے کیا؟ ان کا سرکار کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ کیا طریقہ کار ہے؟ کہا چلو یہودیوں سے چل کے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی تدبیر بتاؤ کہ جس کی اصلاح علمی ثابت ہو۔ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ معلوم ہے زمانہ کفر میں بھی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ غیب جانے تو نبی ہو سکتا ہے، غیب نہ جانے تو نبی نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوتا ہے یہ انسانی زندگی کا اجماعی عقیدہ ہے۔ کافر بھی یہ مانتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہونا چاہیے، مومن بھی یہ مانتا ہے۔ جو نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے اس سے پوچھنے والی بات ہے تیرا کیا مذہب ہے؟ حداد جو کہ صدرے کا محاشی ہے، اس نے کہا علم غیب کلی مخلوق اگر سرکار کو نہ دیا جاتا تو وصف کمال سے معروف ہو جاتا۔ یعنی جو علم غیب کلی عطائی ہے وہ صفات کمالیہ میں اس کا درج اندراج نہ ہوتا۔ سرکار کو وہ صفت دی گئی ہے اس لیے وہ صفت ہے، اس لیے وہ شان ہے، اس لیے وہ کمال ہے۔ اگر مخلوق کو ملنے والے کمالات میں سب سے ٹاپ پر سرکار کو وہ کمال نہ دیا جائے وہ کمال ہی نہیں کہلا سکتا۔ حداد بڑا نامی آدمی ہے، اور حداد نے ایک شان نزول پر بھی کتاب لکھی ہے، وہ بھی یادگاری ہے۔ اور کسی دوست نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے اصول تفسیر پر بھی لکھی ہے، بندہ نامی ہے۔ انہوں نے جا کر ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں ہے جو نبی آخر الزمان ہے اس سے 3 سوال کیے جائیں گے، اگر تینوں کا جواب دے دے تو بھی سچا نہیں ہے، تینوں ہی کا جواب نہ دے تو بھی سچا نہیں ہے، 2 کا جواب دے 1 نہ دے پھر سچا ہوگا۔ اب جناب یہ نشانی انہوں نے غیب کے قسم کی اگر سچے نبی کے لیے بیان کی ہے، اس کا مطلب خدا کے کاغذات میں بھی نبی کا غیب جاننا اس کے ضروریات نبوت میں سے ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آسمانی کتاب میں نبی کی شرط یہ نہ بتائی جاتی۔ یہ مکی زندگی کی آیات ہیں، اس لیے عقائد کی بحث زیادہ گہرائی تک جاتی ہے۔ وہ روح کی کیا حقیقت ہے، اور سکندر ذوالقرنین کون تھا؟ اللہ 3 سوال کیے، سرکار نے صرف 1 کا جواب دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ إِلَّا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب جناب اگلے کے لیے فرمایا سأخبركم غدا، میں کسی کل کو تمہیں یہ بتا دوں گا۔ ان کا سرکار نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے وہی نہیں آئی۔ ہم پوچھتے ہیں نبی اگر انشاءاللہ چھوڑ دے تو خدا ناراض ہوتا ہے؟ آپ قرآن مجید کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا القوه علی وجه ابی یات بصیرا، یہ میری قمیص لے جاؤ ابا جان کے چہرے پر پھینکو گے اسے وقت بصیر ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ کہا، خدا ناراض ہوا؟ معلومات نبی کا بولنا منشا الہی کی دلیل ہے، اس لیے اگر انشاءاللہ رہ بھی جائے تو منشا پورا ہو جاتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بات ہی اس کے کہے بغیر نہیں کرتا، پھر کیا بحث رہ گئی؟